اپنی روحانی کیفیات، تسبیحات، وظائف، اوراد، جو بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو عبادت اور کیفیت دونوں کے سلب کر لیے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. جنہوں نے بھگتی ہے نا، وہ ان کو آئے گا مزہ میری بات کو سن کے، ان کی آنکھوں میں آئے گا پانی. جب اللہ کے راستے میں چلنا ہے نا، تو پھر جھول کھائی ہوئی عقلوں کے ساتھ نہیں چلا جاتا. یہ تو پھر لوگ سمجھتے ہیں جوگی جو ہے وہ مست ہوتا ہے. جوگی کی تو آنکھیں سانپ کی لگی ہوتی ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ بھی جوگی ہوتا ہے. اسے تو اتنی شارپ آئیز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. پہلے کیفیت سلب ہوتی ہے، اور اگر باز نہ ہے اور زیادہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، عبادت بھی سلب ہو جاتی ہے. کیفیت منزل نہیں ہے، نہ اس کی طلب ہے، نہ اس کی جستجو ہے، نہ اس کی کسی تلاش میں ہم لوگ ہیں، نہ اس کی تمنا پالتے ہیں. لیکن کیفیت اگر آئے تو کس کم بخت کو بری ہے. اب مسئلہ وہی پڑ جاتا ہے نا کہ یا تو بندہ یقین نہیں کرے گا جس کو آپ بتا رہے ہیں اپنی کیفیت کا، اپنی عبادت کا، اللہ کے اور آپ کے تعلق کو آپ نے رسوا کر دیا. یقین نہیں کرے گا تو تب بھی رسوائی والی بات ہے کہ آپ کو جھوٹا سمجھے گا. اور کیا کر لے گا اس کے علاوہ؟ حیران کر دیں گے بندے کو. کیا ملے گا آپ کو؟ اس کے اندر کم آئیگی کا احساس پیدا ہوگا. اس پہ بھی آگے میں بات کرتا ہوں. احساس کمتری ڈال دیں گے، کمپلیکس ڈال دیں گے، تو آپ کو تاوان نہیں دینا پڑے گا اس کا. اللہ آپ کو اس شوخی کے اوپر، اس فخر کے اوپر، اس تکبر کے اوپر پوچھے گا نہیں. اس پہ کیا اترانا؟ اللہ کی عبادت پہ کیا اترانا بھائی؟ کوئی ہونک ہونے کی ایک حد بھی ہوتی ہے. وہ سمجھ میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے پاس جائے اور آدمی یہ بہانہ کرے کہ مال و دولت پہ اترا گیا، بچوں پہ اترا گیا، کوٹھیوں پہ اترا گیا، عورتوں پہ اترا گیا، اپنے علم پہ اترا گیا. مان لیں اپنی روحانیت پہ اترائیں گے کیا؟ فقیری کا کیا تکبر ہوتا ہے؟ اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا، میری یہ تہجد، میری یہ کیا فخر ہے؟ یہ تو آپ فقر کے راستے میں چلے ہیں. آپ اللہ کے فقیر ہو رہے ہیں. ربی انی لمان زلتا الیہ من خیرین فقیر. اس پہ کیا لوگوں کو بتانا ہے؟ جب آپ کے اندر نفسانی خطائیں دیکھتے ہیں نا لوگ، تو پھر وہ جیسے اب تسبیح بہت کرنے والا بندہ ہے نا، تو اگر اس کو کسی ایسی سرگرمی میں میری یہ لگاتے ہیں، اپنی کیا، آپ کی کیا لگائیں گے آپ نے؟ آپ تو سننے بیٹھے ہوئے. اب میں تسبیح کروں گا تو اس تسبیح کرنے کے بعد جب میں سگریٹ پیوں گا تو زبان ہے نا کسی کی بھی کھل گئی تو بری عادت ہے تو سننی تو پڑے گی. تو وہ اگر کہہ دے گا یار اب تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے بھلے آدمی ہیں، آپ یہ کس گند میں پڑے ہوئے ہیں، تو طنز کریں گے لوگ. اور آپ کی نفسانی خطا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے معاملے کا جو ہے نا، اس کو جوڑ کے آپ کو کمپیئر کر کے آپ کو نیچا دکھانے کی، پست کرنے کی، لیولنگ کرنے کی آپ کی کوشش کریں گے. چپ چاپ جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے اللہ کے رستے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ جو بھی ذکر جاری ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ کرتے رہیں. اب واٹس ایپ پر جیسے ہوتے ہیں گروپس بنے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بڑے بڑے گروپس بنے ہوتے ہیں، لوگ اس میں سبسکرائب کیا، لوگوں نے رجسٹر ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلی جو ہے وہ رپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں. آج اتنا ذکر کیا، یہ والا ذکر اتنا کیا، اتنی نمازیں آج پڑھ لی ہیں، آج تہجد کا گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے، نمازوں کا گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ذکر الہی کا گروپ بنا لیں گے، درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ بنا لیں گے، درود خضری اور جو بھی کچھ چیزیں ہیں، درود تاج اور یہ وہ، تو سب کا گروپ بنا لیں گے. اور ڈیلی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈیلی تعداد کہتے ہیں جی شیئر کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے. اچھی بات ہے، لیکن اس کا نقصان دکھاتا ہوں آپ کو. نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ نادرستگی میں لاشعوری طور پہ انسان اللہ کی یاد کے پرپس سے ہٹ کے گنتی کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اب بچے بچیاں ہیں، وہ جوش میں شروع کر دیتے ہیں، 10,000 20,000 رپورٹیں پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے ہزار پڑھا، اتنے ہزار نہ پڑھا. اب آدمی مسلسل تو انسان نہیں پڑھ سکتا، کبھی نہ کبھی بیزاری آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، پرابلم آ جائے گی، گھر میں خوشی غمی آ جائے گی، مصروفیت آ جائے گی. تو ان سے دوسرے لوگ پھر پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا خود ان کو خوف پڑ جاتا ہے کہ اب میں گروپ میں نہیں گئی یا میں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو لوگ پوچھیں گے کہ آج آپ نے بتایا نہیں ہے. خوف پڑ جاتا ہے لوگوں کو، یا پھر لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر عزت بچانے کے لیے کبھی کبھار جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے. پھر اس کا ایک اور بھی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کا، درود ابراہیمی کا، کسی بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی تلاوت کا، اور جو بھی میں نے بتایا ہے ابھی نمازوں کا، تہجدوں کا، ان کے نا ایک چھوٹے چھوٹے فرقے بن جاتے ہیں. یہ گروپ سے بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے اندر یوں سمجھیے کلٹس بنے ہوتے ہیں. آپ علیحدہ اوکلٹس کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ بنے ہوتے ہیں. ایسے جو گروپس ہوتے ہیں نا، اس میں پھر بہت سارے ایسے بھی بچے بچیاں ہوتے ہیں کہ ان کو جو معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں سائیکولوجیکل، جن کو عام طور پہ اسپرچل سمجھا جاتا ہے، وہ ہیں بھی اسپرچل لیکن سائیکولوجیکلی ہی ان کو ڈیل کرتا ہوں میں. تو وہ اپنے یہ والے معاملات بھی ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں جو بہت زیادہ چھپانے والے ہوتے ہیں. تربیت اگر مقصود نہیں ہے، پہلے ڈسکس کر چکے، اور اگر اجازت نہیں ہے، اذن نہیں ہے، تو بیان کرنا حماقت ہے، تباہی ہے. ایسا بتانے والی بات ہے، کائنات میں اعلان کرنے والی بات ہے کہ مجھے جو دیا گیا میں اس کا اہل نہیں ہوں، واپس لے لیا جاتا ہے. اس لیے تو بتایا کیفیت اور عبادت سلب ہو جاتی ہے. اور بہرحال وہ معاملات شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ،
گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے مزید آگے دو نقصان کی شاخیں نکلتی ہیں۔ پہلا نقصان خیر یہ ہوتا ہے، بتانے والے کو نظر لگتی ہے، وہی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، اس کا معاملہ بگڑنے لگتا ہے، اور پھر ایسی باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے بہت ذکر کیا، پہلے میں بہت ذکر کرتی تھی، بڑے فون آئے مجھے، ان چیزوں پہ بہت فون آئے، یہ اتنا ذکر کیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے بیماری لگ گئی، میرا معدہ خراب ہو گیا، نفسیاتی مسائل ہو گئے، نیند اڑ گئی، آوازیں آنے لگ گئی کانوں میں، مجھے اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، کسی کو کچھ ہو گیا، بچہ میرا بیمار ہو گیا، ساری زندگی میری الجھ کے رہ گئی ہے۔ اور پہلے مجھے اندر اتنی کیفیات تھیں، اور اب تو میں سوچتی ہوں تو میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ پہلے میری زندگی کیسی تھی، اب میری زندگی کیسی ہے۔ یہ آپ نے، میں تو ڈائریکٹلی سنتا ہوں، آپ نے بھی ایک دوسرے کے منہ خود بھی شاید کی ہوں، یقیناً کی ہوں گی، اور دوسروں کے منہ سے بھی سنی ہوں گی۔ تو سادہ سی بات یہ ہے کہ گمان غالب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کے اپنے دستے مبارک سے نظر لگوا لی ہے جناب۔ اور پھر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسی رپورٹس جو ہوتی ہیں نا، مجھے زیارت مبارک رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی، فلاں کی زیارت ہو گئی، فلاں بزرگ کی ہو گئی، اس قسم کے بارے میں یہ سچا خواب دیکھ لیا میں نے، وہ دیکھ لیا، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری بچے بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے رپورٹ کیا تو دوسروں نے پڑھنا ہے نا اس کو، یہ لوگ نفسیاتی اور روحانی مسائل کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کو اتنی کیفیات آ رہی ہیں، اس کو سچے خواب آ رہے ہیں۔ درود پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں ایک لڑکی یا 10-12 لڑکے لڑکیاں ہر روز اناؤنس کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے مجھے بھی آج زیارت ہو گئی، دوسرے اس کو مبارکیں دے رہے ہیں، خوش آمد، مبارک ہو جی، اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا، اتنے نفل پڑھیں، اتنے پڑھیں، اور یہ وہ، اور لوگ ان خوابوں کو، زیارتوں کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ تو اب جو پڑھ رہے ہیں ان میں وہی سارا تو مسئلہ ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس کو یہ کیسے سچے خواب، ہم بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیوں نہیں ہو رہی؟ اب کچھ ایسے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یہ وہم آنے لگ جاتا ہے کہ میری شاید اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، میں بھی تو پڑھ ہی رہی ہوں۔ پھر اس کا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، یا انہیں شک ہونے لگ جاتی ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، وہ ایتھیزم کی طرف ریئیکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یا انہیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر ایسی کیپیسٹی اور اہلیت نہیں ہے کہ ان کو پسند نہیں کیا جا رہا، دربار الہی میں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا، ذکر مقبول نہیں ہو رہا جس کو کہتے ہیں۔ یہاں سے لوگ اسپرچل کرائسس میں بچے بچیاں پھنس جاتے ہیں، اور انگزائٹی ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ لیکن انگزائٹی ڈپریشن میرا پرابلم اس وقت نہیں ہے، میرا پرابلم میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ ریلیجیس OCD بدترین نظر ہے جو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ویسے تو اس کے اور بڑے فیکٹر ہیں، لیکن اس وقت ہم جس آسپیکٹ پہ، جس ڈائمینشن میں جا رہے ہیں، اس میں پھر مذہبی شیطان کو تو بہانا چاہیے نا، اسے نفس کی زمین پہ ایک بیج نکلتا ہوا دیکھا، اسے پانی ڈال دینا، اسے کہا اس کو بناؤ درخت۔ تو ایک لڑکی نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ اس کی میں رپورٹ دیکھتی ہوں، اس کو 1 مہینہ ہوا ہے درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کو زیارت ہو گئی ہے، میں 1 سال سے پڑھ رہی ہوں، مجھے ابھی تک زیارت نہیں ہوئی۔ تو اس کو رونا آیا، اور پھر اس نے رو میں اللہ سے اور دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے زیارت ہو جائے، اور پھر وہ لیٹی، اور اس کے ذہن میں خیال گزرا کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، مجھ سے فلاں، عورتیں منسوب بڑا کرتی ہیں جی، میں نے یہ غلطی کی تھی، وہ گناہ مجھ سے ہو گیا تھا، اس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، ایسے سزائیں نکالنے لگیں گے تو پھر آپ کے ہوش اڑا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی، اللہ کی رحمت اور اس کے کرم پہ راہ کریں، جسٹیفائی نہ کرنے کی خام خواہ کوشش کریں۔ تو اب وہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے ذہن سے یہ خیال گزر سکتا ہے کہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا میرے فلاں گناہ کی وجہ سے، آ گیا OCD، پیدا ہوتا ہوا دکھا دیا میں نے آپ کو، برتھ دکھائی ہے OCD کی۔ اب اگر اس کا سیلف کمزور ہے، اگر چائلڈ ہوڈ ٹرامیٹک ہے، اگر کوئی غربت ہے، افلاس ہے، ذہنی مزوری ہے، بہت کچھ، اب یہ سارے ہیلپنگ سپورٹیو فیکٹر اکٹھے ہو جائیں گے، اور شیطان نے پانی ڈال دینا، اور وہ وہاں سے ریلیجیس OCD شروع ہو جائے گا، مقدس ہستیوں کے بارے میں خیال آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر لوگ آگے شیزوفرینیا میں، خواتین اسپیشلی بہت زیادہ جاتی ہیں، اور یہ کمپیریزن کا کیا دھرا ہے سارا۔ خیر خبردار کر رہا ہوں کہ ایسے بچے بچیاں جو ہیں نا، جو ایسے گروپس کا حصہ ہیں اور ڈیلی اپڈیٹس دے رہے ہیں اس طرح کی، وہ یہاں سے باہر نکل آئیں۔ گروپس برے نہیں ہیں، ہم نہیں، میں گروپس کو برا بنانے والوں ان کو نہیں برا کہتا، اور مجھے ڈر بھی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے نیک نیتی کی وجہ سے کیا ہو، خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو یہاں سے باہر نکل آئیں۔